اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے ہونہار عزیز طالب علم السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو کلاس میں ہم نے ولی محمد ولی دکنی کی غزل نمبر 1 کا مطالعہ کیا اور اس کی تشریح بھی کی۔ آج کی ویڈیو کلاس میں ہم ولی محمد دکنی کی غزل نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے۔ اگر آپ اپنی جو نصابی کتاب ہے اس کا پیج نمبر 117 آپ نکالیں گے تو ہم غزل نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ولی محمد دکنی کی دوسری غزل ہے۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ یہ اس غزل کا مطلع ہے، یعنی کہ پہلا شعر ہے غزل نمبر 2 کا۔ تو غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش، مطلع۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمیت، زلف تیری قرار کھوتی ہے۔ جمیت کے معنی ہے سکون۔ کیوں کر حاصل ہو مجھ کو جمیت، تیری زلف تیری قرار کھوتی ہے۔ ہو سحر شوق کی نگاہی کی شراب، مجھ آنکھاں کا خمار کھوتی ہے۔ یہ اس کا تیسرا شعر ہے۔ ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب، مجھ آنکھاں کا خمار کھوتی ہے۔ کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں، دل بری اختیار کھوتی ہے۔ صنم یعنی مورتی یا محبوب۔ صنم کے معنی ہے مورتی اور محبوب۔ یہاں محبوب اس کا معنی ہے۔ تو اس کا چوتھا شعر، کیوں کر ملنا صنم کا ترک کروں، دل بری اختیار کھوتی ہے۔ اس کا آخری شعر جس کو مکتا بھی کہتے ہیں اس غزل نمبر 2 کا، اے ولی اب اس پری رو کی، اے ولی اب اس پری رو کی، مجھ سنے کا غبار کھوتی ہے۔ غبار درد گرد، میدان درد کم ہونا۔ اے ولی اب اس پری رو کی، مجھ سے ملنے کی غبار کھوتی ہے۔ یہ اس کا مکتا ہے، یعنی آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ یہ ولی محمد دکنی نے اپنا تخلص ولی اس میں استعمال کیا ہے۔ آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش، ہاں، اس کو مکتا کہتے ہیں۔ اے ولی اب اس پری رو کی، مجھ سے کا غبار کھوتی ہے۔ تو پہلا شعر اس کا مطلب، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ تو اس کا پہلا شعر تشریح اس کی، ولی کہتے ہیں کہ غریبی میں سبھی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ آدمی کا اعتبار بھی اٹھ جاتا ہے۔ مفلسی میں انسان، مفلسی یعنی غریبی میں انسان کی سب رونقیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے پاس کوئی اچھا لباس نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی کھانے کے لیے اچھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، تو اس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ اگر وہ ایماندار بھی ہو لیکن سبھی اس کو نیچی نظر سے دیکھتے ہیں، اس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ اسی لیے کہا ہے مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ اگر ایک غریب شخص ایماندار بھی ہو لیکن اس کا اعتبار کوئی نہیں کرتا۔ تو دوسرا شعر، کیوں کر حاصل ہو مجھ کو جمیت، زلف تیری قرار کھوتی ہے۔ تو اس شعر میں ولی فرماتے ہیں اپنے محبوب سے، شاعر اپنے محبوب سے کہتے ہیں مجھے سکون کس طرح حاصل ہو، جو یا مل جائے یا حاصل ہو،
کیونکہ تیری زلفیں مجھے بے قرار کر دیتی ہیں. میرا جو سکون ہے وہ ختم ہو گیا ہے. جو ہی میں تیری زلفیں دیکھتا ہوں تو مجھ پر بے قراری طاری ہو جاتی ہیں آپ کی زلفوں کو دیکھ کر اے میرے محبوب. تو تیسرا شعر. ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب مجھ اکھاں کا خمار کھوتی ہے. تو اس شعر میں ولی محمد فرماتے ہیں کہ ہر صبح مجھے میرا محبوب بے باک نگاہوں سے شراب پلاتا ہے. یعنی کہ یوں ہی مجھے اپنے محبوب پر نظر پڑتی ہے یا میں محبوب پر نظر ڈالتا ہوں تو میری آنکھوں میں شراب جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ محبوب کی آنکھوں سے مجھے محبوب شراب پلاتا ہو. اس کی میری آنکھوں کا خمار اتر جاتا ہے. تو اس کا چوتھا شعر. کیونکہ ملنا صنم ترک کر دوں دل بری اختیار کھوتی ہے. کیونکہ ملنا صنم ترک کروں دل بری اختیار کھوتی ہے. تو اس میں شعر میں ولی محمد فرماتے ہیں کہ میں کیوں کر محبوب سے ملنا ترک کر دوں. یعنی کہ میں محبوب سے کیوں ملنا چھوڑ دوں. اس طرح سے یہ عاشقی پر میرا ایک اختیار ہی نہیں رہے گا. یعنی کہ میں پھر کیسا عاشق ہوں کہ میں اپنے محبوب سے ملنا چھوڑ دوں, میں اس سے نہیں مل لوں. تو یہ میرا عاشقی پر اختیار نہیں رہے گا. یعنی کہ میں محبوب کا نہیں رہوں گا. تو اس کا آخری شعر. اے ولی آپ اس پری روکی مجھ سے سنے کا غبار کھوتی ہے. تو ولی محمد مقطع میں کہتے ہیں کہ اس خوبصورت محبوب کو دیکھ کر میرے پتے کا غبار دھل جاتا ہے, یعنی میرا غم ختم ہو جاتا ہے. تو ولی اس میں کہتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے خوبصورت محبوب کو دیکھتا ہوں تو جو بھی میرا دل پہ بوجھ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, میرا غم دور ہو جاتا ہے. تو امید ہے کہ آپ اس غزل کا گھر میں دوبارہ مطالعہ کریں گے تاکہ آپ کو یہ پوری طرح سمجھ آ سکے. تو انشاءاللہ کل اس کی ہم جو مشقی سوالات ہیں تو وہ کریں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ غزل پوری طرح سمجھ میں آئی ہوگی. تو آپ گھر میں اس کا اعادہ دوبارہ کریں. امید ہے کہ آپ ضرور کریں گے. باقی خدا حافظ.